صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور میں نہ جا سکوں بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے. میں تو آبویسلی ابھی فورن ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تو پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے. سیاست پوری زندگی چلتی رہے گی, والدین دوبارہ نہیں ملتے اور میں اپنی ماں کھو چکی ہوں 1 سال پہلے. میری اس وقت پوری توجہ میاں صاحب کے اوپر ہے. آپ صبر کریں, الیکشن ہی ہوں گے اور جلدی ہوں گے. ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے. آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے. چلیں, ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتہ لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. آپ کو جمہوریت کے لیے رول ادا کرنا چاہیے. آپ کو ایک پارٹی کا ایڈوکیٹ بن کے جو ہے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. اپوزیشن کو اس ایوان سے انصاف نہ ملا تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ساتھ والی بلڈنگ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ہمارا امپائر وہ نہیں ہے جو نیازی صاحب نے کہا تھا. ہمارا امپائر جو ہے یہ سپریم کورٹ ہے. ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا جو ہے آغاز کریں گے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج کے پروگرام میں خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے ملک کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور جو تازہ ترین اور بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی کا رستہ جو ہے وہ ہموار ہوتا نظر آ رہا ہے. میڈیا اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا نام ECL سے ہٹا دیا جائے اور اگلے 1 آدھ دن کے اندر یہ کام ہو جائے گا. اور یہ بھی اطلاعات ساتھ ساتھ آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ملک سے باہر علاج کے لیے جائیں گے اور تاریخیں بھی ذرائع سے چل رہی ہیں. جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک اپلیکیشن گئی تھی انٹیریئر منسٹری کو جس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ ECL سے نکال دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت میں آج پیشی تھی مریم نواز صاحبہ کی اور وہاں انہوں نے بھی جب میڈیا سے تھوڑی سی بات کی تو انہوں نے کہا ان کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے کیونکہ اگر نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر جائیں گے تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جائیں مگر یہ ابھی ان کو ممکن نہیں لگ رہا کیونکہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ کورٹ کے پاس جمع ہوا ہے. مگر وہ انہوں نے یہ صاف ظاہر کیا کہ وہ ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جائیں اگر وہ علاج کے لیے ملک سے باہر جائے. دوسری طرف پارلیمنٹ کا بھی اجلاس شروع ہو چکا ہے اور وہاں وہی گرمی ہمیں نظر آ رہی ہے, وہی سخت رویے نظر آ رہے ہیں جو پہلے بھی نظر آ رہے تھے. آج قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے نواز لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت دھویں دار تقریر کی اور جس میں انہوں نے کہا یہ کہ انتخاب جلد ہوں گے اور اپوزیشن کے مطالبے پہ ہی ہوں گے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایسی کچھ چیزیں معلوم ہیں جو حکومت کو نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے. خواجہ صاحب نے بہت سخت تنقید اس بات پہ بھی کی کہ گزشتہ روز ایوان کے اندر حکومت نے 15 بل پیش کیے اور بہت سے اپنے جو انہوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو لیجسلیشن کی تھی اس کو انہوں نے ایوان سے پاس کروا لیا. انہوں نے ڈیپیوٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے کانڈکٹ پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ ان کے خلاف جو ہے ایک تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. دوسری طرف آزادی مارچ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ٹون ہے اور رویہ ہے وہ دن بدن سخت ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف وزیر اعظم کے استعفے پر ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ تازہ الیکشنز کی بھی اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم سے مزید بات چیت نہیں کریں گے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد آصف صاحب جو سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دی شو خواجہ صاحب. خواجہ صاحب سیاست پہ تو بعد میں بات کریں گے, نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دے دیں پہلے. میری بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 3 روز قبل میں سب سے ملاقات ہوئی تھی, پھر میں اسلام آباد آ گیا تھا. ڈاکٹرز نے جو اس دن وہ اس سے اگلے دن وہ گھر چلے گئے تھے. اچھا. اس دن ان ڈاکٹرز نے ان کو یہی کہا تھا کہ جو آپ کی جو کمپلیکیشنز ہیں ملٹیپل ان کو جو ایلمنٹس ہیں جو کمپلیکیشنز جو ہیں وہ فردر جو ہے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں بیکاز آف دا پلیٹلیٹس ایشو, اس کی وجہ سے ان کے پاس نو ہاؤ تو ہے جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ اتنے ماشاء اللہ قابل ہیں
کہ وہ اس کو تشخیص تو کر سکتے ہیں صحیح. لیکن اس کا علاج جو ہے بیکاز آف دا ٹیکنالوجی گیپ جو ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہوگا. صحیح. ان کے جو بون میرو ٹیسٹ اور ساتھ پیٹ سکین اور اس کے بعد ان کی جو گردن کی شریانیں ہیں، دل کی شریان ہے ایک جو بلاک ہے، اور ساتھ ان کا ڈائبٹیز کا ایشو ہے، ساتھ پلیٹلیٹس کا ایشو ہے، ساتھ کڈنیز بھی جو ہیں وہ پارشلی امپیئرڈ ہیں. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ملٹیپل پرابلمس ہیں. اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت دے، شفائے کاملہ عطا فرمائے. یہ انہوں نے جو سجیسٹ ڈاکٹرز نے کیا تھا کہ دا موسٹ ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اویلیبل ہے. صحیح. اور انہوں نے 2-3 ہاسپٹلس کے نام بھی سجیسٹ کیے ہیں، اور بلکہ یہ بھی ان کو آفر کیا کہ وہی ڈاکٹرز جو ان کو یہاں پہ لک آفٹر کر رہے ہیں وہی ان کی وہاں پہ ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. قائد صاحب، آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جہاں بھی علاج ہوگا یہ فیصلہ ان کے خاندان نے کرنا ہے، یہ پارٹی کا بالکل نہیں ہے. تو کیا پھر اس دن کوئی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خاندان والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یا نواز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب نے خود کیا ہے کہ بھئی اب بیرون ملک کے لیے تیاری کریں، یا یہ جو ECL کے لیے ریکویسٹ کا آج ہمیں پتہ چلا ہے، آپ لوگوں کو تو خیر پہلے سے پھر معلوم ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو ان کے خاندان کے افراد ہیں، جو ان کی بچے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، ان کی والدہ، ان کی بھائی، ان کی بہن، جو امیجیٹ ان کے جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان سب کا یہی تھا کہ ان کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہی ہونا چاہیے کہ باہر علاج اگر ان کو ان ایلمنٹ سے جو ہے وہ شفا دے سکتا ہے تو وہ شفا دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، تو ان کو بہترین علاج جو ہے وہ میسر ہونا چاہیے. یہ میاں صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ اگر یہاں ممکن ہو سکے تو مجھے پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن اب ڈاکٹرز نے جب ایڈوائز کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب بھی جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا علاج جو ہے باہر کرائیں. اب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لندن کرانا. لندن کے لیے ذرا کمفرٹ یہ ہے کہ بچے ادھر ہیں، فیملی ادھر ہے، ڈاکٹر پرانے بھی ادھر ہیں جو ان کی میڈیکل ہسٹری جو ہے جانتے ہیں. لیکن جو ڈاکٹرز سروسز ہاسپٹل میں جو ان کو ٹریٹ کر رہے تھے ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنلز، ان کا کہنا تھا کہ آپ US میں جا کے کروائیں، وہاں پہ دے آر فار اہیڈ آف UK ایز پر. مگر فائنل فیصلہ بھی نہیں ہوا، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے. ابھی کہاں جانا ہے یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ فیصلہ تقریباً ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ علاج کے لیے دیکھیں. میں آپ نے ابھی کہا ہے کہ مریم نے آج اس میں کہا ہے، کورٹ میں کہا ہے کہ میں جانا چاہوں گی اپنے والد کے ساتھ. بڑی نیچرل بات ہے، بیٹی جو ہے وہ باپ کے ساتھ اس کرائسس جو ہے ان کی ہیلتھ کی اس میں ساتھ رہنا چاہیں گی. اور میرا اپنا اندازہ ہے نوئنگ دا فیملی اے بٹ کہ میاں صاحب کے لیے بھی یہ بڑا کمفرٹ ہوگا کہ بیٹی ساتھ ہے. تو اگر مریم کو اجازت مل جائے، جس طرح انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کورٹ میں، تو 7 کروڑ روپیہ تو جمع ہو گیا ہوا ہے جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا. تو دیر از نو نیڈ کہ جو سو کالڈ ایک ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے وہ تو جمع ہوگی ہوئی ہے، تو پاسپورٹ ان کا واپس کر دیا جائے اور وہ میاں صاحب کو اکمپنی کر سکیں ابراڈ علاج کے دوران. میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں صاحب کے اوپر ہی اس کا بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا ان کی صحت پہ کہ مریم ان کے ساتھ موجود ہوگی. اور مریم نے صحیح کہا ہے کہ شی وڈ لائک ٹو. بٹ سر اگر مریم صاحبہ کی ابھی بیکاز کورٹ انوالوڈ ہے، پاسپورٹ وہاں ہے، اپیل کرنی پڑے گی، پھر ججمنٹ آئے گی، تو اگر اس میں کوئی دیر سویر ہوئی تو کیا میاں نواز شریف صاحب پہلے جا سکتے ہیں کہ بھائی مریم نواز صاحبہ پیچھے سے؟ میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ وہ ان کو جو ارجنسی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ اس کے تحت تو ان کو جانا فوری چاہیے.
میری ذاتی رائے ایک انڈیویجول کے، میں بس یہ سیاسی ورکر کے حیثیت سے نہیں کہہ رہا، ایک انڈیویجول کے جن کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، جلدی جانا چاہیے. لیکن اگر مریم کا 1-2 روز میں ہو جاتا ہے منڈے ٹیوزڈے کو تو وہ آئیڈیل ہوگا. میرا خیال ہے مریم یہاں پہ جو ہے وہ سٹریس میں رہے گی والد کی صحت کی وجہ سے، اور میاں صاحب وہاں پہ سٹریس میں رہیں گے کہ بیٹی وہاں پہ ہے. جس طرح یہ عدالتوں کا اور یہ جس طرح میاں نواز شریف اور سارے خاندان کے ساتھ پچھلے 1.5-2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، ہماری تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں، بلکہ دنیا کی کہیں بھی سیاسی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک خاندان کے بچے، اس خاندان کے بڑے بزرگ بھائی بہن، ایک میاں شریف کی اولاد کے سارے جو گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ قید میں ہیں یا جو پاکستان کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہ دیکھ رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو حساب ہوگا کسی دن. قائد صاحب، آج جب سے یہ خبر آئی ہے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ECL کی، تو بہت سے لوگ اس پہ اب obviously سیاسی تجزیہ تو ہوگا، جیسے آپ نے خود کہا کہ خاندان ہے، بہت پالیٹکس میں انوالوڈ رہا ہے، تو we have to talk about it. بہت سے لوگ اب یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جائیں گے علاج کے لیے، جائیں گے میاں صاحب، مریم نواز صاحبہ ساتھ جائیں گی، جماعت جو پیچھے رہ جائے گی اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی امپیکٹ ہوگا؟ نہیں، کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک عارفہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میاں صاحب جب چلے گئے جلاوطنی میں سعودی عربیہ 2000 میں گئے، 2000 دسمبر میں وہ گئے، تو اس دوران جو ہے میاں شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے. بیگم کلثوم نواز اللہ ان کو جنت دے، وہ کچھ دیر کے لیے سیاست میں ایکٹیو ہوئیں میاں صاحب کی ایبسنس میں، پارٹی انہوں نے سنبھالی اور سپیئر ہیڈ کی تحریک جو ہے جنرل مشرف کے خلاف جو ہے. لیکن جب وہ جلاوطنی ہوئی تو شریف خاندان کا کوئی ایکسیپٹ حمزہ ریمینڈ اوور ہیئر، باقی تو سارے چلے گئے. تو پارٹی بھی زندہ رہی، میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی بھی قائم رہی. میاں نواز شریف واپس آ کے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا اللہ کے فضل سے. شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنا اللہ کے فضل سے. اس کے بعد 2 دفعہ بنا، اس کے بعد 2 دفعہ، اس سے پہلے 1 دفعہ 97 میں بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف کی جو پاپولیرٹی ہے یا جڑیں ہیں عوام میں، وہ جو ہیں وہ بڑی پائیدار ہیں. کہ شارٹ ٹرم میں بھی آپ کو لگا نہیں، اس وقت تو خیر obviously اب تو ہمارے پاس 2000 کا ایکسپیرینس ہے، تب لوگوں کا خیال تھا کہ شاید پارٹی نہیں سروائیو کرے گی. ہمارے پاس کیا کہتے ہیں وہ امپیریکل ایویڈنس ہے. بالکل. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خالد صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے جو آج انہوں نے پریڈکشن کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس کا کیا مطلب ہے. کچھ ہم سے شیئر کریں، حکومت سے تو وہ چھپا ہی رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کریں خواجہ آصف سے. جی خواجہ صاحب، پارلیمنٹ تسی تو پھٹے چک دیتے نے، کدھر سے یہ پریڈکشن لے کے آئے؟ کیا پتہ ہے آپ کو جو حکومت کو نہیں پتا؟ پہلے آپ ہمیں تو بتائیں. میری دیکھیں، میں تو ایک پولیٹیکل اینیمل ہوں. نہیں، آپ نے کہا مجھے ہمیں کچھ پتہ ہے جو حکومت کو نہیں پتا. یہ پولیٹیکل اینیمل اقتدار میں جب لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ they are so insulated by power they are enjoying. You're speaking from experience? Yeah, I'm speaking from experience. Absolutely, I admit that. They are so insulated by power. جو بڑی وہ بھی ایلیوژن ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ اس میں رہ کے بندہ جو ہے نا اپنے ایک کمفرٹ زون میں ٹریول کر جاتا ہے یا اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیو ان کرتی ہیں آل آف اے سڈن. یہ ایک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلی ڈومینو جو ہے نا وہ فال کر گئی ہوئی ہے. ود دا دھرنا is part of that is also a domino بیچ میں آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے انکمپٹنس جو ہے حکومت کی
and contradictions جو ہیں ان کی, what they were when they were in opposition or what they preached when they were in the opposition and what they are today, ان کی reality جو سامنے آئی ہے, it's shocking for their own voters and followers also. وہ بھی جب ان کا اصلی یہ چہرہ دیکھ کے کہ اصلیت کیا ہے ان کی, کل کیا کہتے تھے اور کل آج کیا کہہ رہے ہیں. میں کل کے پرسوں سن رہا تھا کہ یہ دھرنے کے متعلق جو فتویٰ دیا نیازی صاحب نے کہ جی یہ دھرنے سے ملک کو یہ ہو جائے گا, ملک کو وہ ہو جائے گا. دھرنے کا انوینٹر نیازی صاحب خود ہیں. یو نو میں کسی کی جو ہے وہ جو پروڈکشن کی آپ نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں ہمیں اس طرف لے جائے. سب انکمپٹنس سے حکومتیں کیا چلی جاتی ہیں؟ 2008 سے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت تھی. میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یا اس کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی ہماری جو حکومت تھی, ان کی لیجٹمیسی جو ہے وہ اتنی میسولی انڈر کوشچن نہیں آئی تھی فرام ڈے ون. ان کی 1.25 سال ہو گئے ہیں, ان کی ساری لیجٹمیسی جو ہے نا وہ پہلے دن سے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی. کریڈینشلز جو ہے نا وہ پہلے دن ہی اسٹیبلش ہوئے کہ یہ لیجٹمیٹ کریڈینشلز ہیں ان کے. اپوزیشن کی نگاہ میں نہیں, میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا. میں تو جو سیریس میڈیا ہے ہمارا, میں سوشل میڈیا کی بھی بات نہیں کرتا, میں پارٹیزن میڈیا کی بھی بات نہیں کرتا. ایک جو کمنٹیٹر ہے جو پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, یا جو پیپل who have witnessed in last 15-20 years or 30 years what is going on in Pakistan, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر یہ حالات اس طرح جاری رہے, میں کوئی ریٹرک استعمال نہیں کر رہا. کون سے حالات؟ اکانومی کی بات, اکانومی کی بات, انکمپٹنس میں اکانومی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں انکمپٹنس جو ہے اکانومی ریلیٹڈ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, فگرز غلط دیتے ہیں. آج فگرز دیتے ہیں میں جو, اور دوسرے دن وہ کانٹرڈکٹ ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. 2-3 روز پہلے نیاز صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا وہ کارکے کے اوپر, آپ نے پڑھا ہوگا. جی بالکل, انہوں نے کہا کہ اردوغان سمجھ نہیں اس ڈسپیوٹ کی. ایکسڈ نے جو ایوارڈ دیا وہ بیسیکلی ایکسڈ کا جو ایوارڈ تھا وہ جو بڑا ایوارڈ تھا, بہت بڑا ایوارڈ تھا. اس میں جو ہم نے ایویڈنس پروڈیوس کی تھی وہ ایویڈنس جو ہے واز ناٹ بیکڈ اپ اکارڈنگ ٹو دیم بائی یو نو سیریس قسم کی جو ان کے جو ساتھ ہونے چاہیے, شواہد ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں تھی بقول ایکسڈ کے, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اسٹیٹمنٹ تھی سیکٹری واٹر اینڈ پاور کی کہ اس میں کرپشن ہوئی ہوئی ہے. وہ کرپشن جب پروو ہو جائے اس میں تو وہ ایوارڈ نہ ہوتا. علی ذوالقرنین کے وہاں پہ نیب نے چھاپا مارا, ڈاکومنٹس ریکور کر لیے, وہیں بیٹھ کے اس آفیسر نے, ایماندار افسر تھا, اس نے وہاں پہ بیٹھ کے تو اس کی انوینٹری بنانی شروع کر دی. آدھا پونا گھنٹہ لگا, اتنی دیر میں لوگ آئے, انہوں نے اس کو پینٹی پہ لگائی, اسے ڈاکومنٹ بھی چھین لی, ایویڈنس غائب ہو گئی. صحیح. اب ریسنٹلی سیکٹری واٹر اینڈ پاور جو اس وقت تھے وہ پکڑے گئے, انہوں نے پلی بارگین کی, ایک ایویڈنس سامنے آیا گئی, انہوں نے ڈیٹیلز دیں. علی ذوالقرنین جو ہیں وہ قید میں گئے, انہوں نے ایویڈنس پرووائڈ کر دی. تو وہ جو ایوارڈ تھا, وہ ایوارڈ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا اس کے نو لیگس ٹو اسٹینڈ. اس ایوارڈ کرپشن میں ہم نے پروو کرنی تھی نا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے. انہوں نے میرے سامنے کہا, میں ایک ٹریبیونل میں بیٹھا ہوا تھا, کہ انہوں نے کہا یہ ہم یہ کرپشن جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم پاکستان کا سسٹم بھی کرپٹ ہے, تو ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ ایکسیپٹ ہوگی, جس سے یہ سارے کا سارا جو ایک فساد تھا ہمارے خلاف جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس سے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے پیسے نہیں مانگتے, آپ ہم سے نہ پیسے مانگیں جو ہم نے ان سے کارکے والوں سے بولے. سو دس از دا, ایک پتہ ہی نہیں ہے ایک بندے کو ریالٹی کا, اور perhaps he doesn't want to know. تو کوئی بتا دیتا ہے کہ آج یہ ہو گیا. اس سے حکومت نہیں جاتی. I mean میں پاکستان میں تو اس سے بڑی فریولس چیزوں پہ حکومتیں چلی گئی ہیں. حکومتیں آپ کو پتہ ہے ایک ہی وجہ سے جاتی ہیں,
اور ان کا کوئی ایسے ایشو سے تعلق نہیں ہوتا. آپ نے لیجیٹمیسی کا ذکر کیا تو جو 99 میں حکومت آئی تھی اور 8 سال جو سسٹم رہا, لیجیٹمیسی تو اس کی بھی کوشچن ہم کر سکتے ہیں نا, بٹ وہ 8 سال چلی نا. دیکھیں نا وہ اس لیجیٹمیسی یا انلیجیٹمیسی کے پیچھے جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی فیکٹو ایک چیز جو موجود تھی, اس کی جو ڈیجور جو ہے وہ کوشچن ہوئی ہے نا اس کی ڈیجور. تو وہ پھر وہ بھی اگر 99 کے بعد جو حکومت آئی اس کی ڈیجور اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ سپریم کورٹ, جس کو آج آپ امپائر کہہ رہے تھے, پارلیمنٹ میں ادھر سے فیصلہ آ جاتا تھا. میں آئی ہوپ کہ یہ امپائر جو ہے جتنا میں نے کانفیڈنس جو ہے وہ شو کیا ہے, وہ میرا کانفیڈنس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے. لیکن میں ایک اور بات ادھر میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جب ایک حکومت ایک 1.25 سال کے اندر 14-15 مہینے کے اندر وہ اتنی زیادہ اس کی بیشنگ ہو, اور ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے کسی نے, میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتا نہ میں لینا چاہتا ہوں, کیونکہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں. کوئی ایسی they have become a liability. For whom? For everybody. خالد صاحب, For everybody. اپنے ووٹر کے لیے, اپنے سپورٹر کے لیے, اپنے ہر بندہ جو ہے جو بھی ایسوسیٹڈ, صحیح ایسوسیٹڈ ہے یا غلط ایسوسیٹڈ ہے, ہر بندے کے لیے یہ لائبلٹی بن گئے ہیں. The sooner this liability is liquidated, the better. چلے For all and sundry. اب یہ خواجہ صاحب ہمیں نہیں بتائیں گے کہ who's going to bell the cat, کہ یہ لائبلٹی کون ہٹائے گا. ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو خواجہ آصف سے گفتگو جاری رکھیں گے. Stay with us. بقول آپ کے مولانا صاحب الیکشن نہیں جیتے, آپ اعلان کریں استعفا دینے کا, میں اس فلور آف دی ہاؤس سے استعفا دوں گا اور آپ کے ساتھ الیکشن لڑوں گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں خواجہ آصف صاحب سے. خواجہ صاحب, اب مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے وہ تو آپ ویسے ہی آپ نے پریڈکٹ کر دیا حکومت کی اینڈ پر. پچھلے دنوں میں آپ کی جماعت پہ بڑی تنقید ہوئی ہے, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی, کہ کمٹمنٹ شاید کوئی کی مولانا صاحب سے اور پھر وہ پوری نہیں ہوئی. نہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ کنٹروورسی, آئی ووڈ لائک دس کنٹروورسی ٹو ڈائی, اور یہ غیر ضروری بات ہے. اور یہ کنٹروورسی بھی میرا خیال ہے کہ یہ مخالفوں نے کم کی, ہمارے اندر سے لوگوں نے اس کنٹروورسی کو زیادہ ہوا دی. جماعت کے اندر سے نہیں, میں جو لوگ حکومت مخالف جو میں ان کی بات کر رہا ہوں اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جس دن آغاز ہوا تھا اس آزادی مارچ کا اسلام آباد میں اس کے بعد اے پی سی جو ہوئی تھی, میں اس اے پی سی میں شامل تھا, اور ہمیں ایک کنسنسس وہاں پہ ہوا کہ مولانا جو آگے کا پروگرام جو ہے وہ مرتب دے کے ایک دو روز میں بتائیں گے, اور پھر ہم اس کی اپنی پارٹیوں سے اپروول لیں گے. یعنی پہلا فیز جو تھا اس دن ریپ اپ ہو گیا, سارے لوگ پہنچ گئے, تقریریں ہوئی ہیں, جلسہ ہو گیا. آگے کیا کرنا ہے, اس کے بعد مولانا نے پروگرام بتایا کہ بھئی آگے یہ ہمارا ہے جس میں ہڑتالیں بھی تھیں, لاک ڈاؤن بھی تھا, ہائی ویز بند کرنی, یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوئی. ٹو دا ایکسٹینٹ ایون اسمبلیوں سے استعفے بھی ڈسکس ہوئے, میں آپ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں پھر سارا پرپوزلز جو ہے تمام پارٹیاں لے کے اپنی پارٹی کے پاس, وہاں پہ جو لوگ تھے, نمائندے جو تھے, وہ لے کے پہنچے. اس میں تمام پارٹیز کا فیڈ بیک آیا. تو یہ 3-4 روز کے میں جو یہ 3 or 4 days میں یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا,
اس سے یہ ایک تاثر، غلط تاثر پیدا ہوا کہ پرہیپس کوئی بیک آؤٹ کر رہی ہے کوئی پارٹی، یا پارٹیز جو ہیں وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہی جتنا لینا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں، قطعی طور پر کوئی بات نہیں. وہ جو ڈیڈ لائن تھی 2 دن کی جمعے کو دی کہ اتوار تک حکومت استعفیٰ دے دے، وہ آپ سب کی مرضی سے تھی؟ دیکھیں یہ میں اس پہ کنکلوسیو بات اس لیے نہیں کر پاتا کہ جو ہمارے بہت سینئر لوگ، جنرل سیکرٹری ہماری پارٹی کے حسن اقبال صاحب اور ہمارے فارمر اسپیکر ایاز صادق صاحب اس رابر کمیٹی کے ممبرز ہیں، اور وہ کنٹینیوسلی ان سیشن ہے تقریباً رابر کمیٹی، ڈیلی اس کی میٹنگ ہوتی ہے. اور فائنلی یہ طے پایا کہ ادھر جہاں پہ آزادی مارچ اس وقت انکیمپڈ ہے، وہاں پہ جو ہے رابر کمیٹی شوڈ بی ویزیبل، جس میں ساری پارٹیز جو ہیں نا، ساری اس میں کسی پارٹی پر اعتراض نہیں آئے گا. ساری کی پارٹیاں، ایاز صاحب بھی ہیں، اچکزئی صاحب بھی ہیں، میاں افتخار صاحب بھی ہیں، حسن اقبال صاحب بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کیا نام ہے نیر بخاری صاحب اور ایک بابر صاحب، یہ سب. تو یہ طے پا گیا کہ بھئی یہ رابر کمیٹی شوڈ ریمین ویزیبل آن دی وینیو. تو یہ اس کے بعد کوئی ایسی کرائسس ڈیڈ لائن. بٹ خالد صاحب ڈیڈ لائن دیکھیں، یہ چیزیں فلوئڈ ہوتی ہیں، یہ کچھ چیزیں، میرا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو شیئر کیا ہوا. 2 جمع 2 4 نہیں ہوتا، سیاست میں 4.25 بھی ہو جاتا ہے، 4.25 بھی ہو جاتا ہے، 5.5. سیاست بیسیکلی از این ایبسٹریکٹ سائنس، اٹس ناٹ این ایگزیکٹ سائنس. یہ جو آپ لوگ کیوں ایبسٹریکشنز میں آپ ایگزیکٹ چیزیں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم بیچارے باہر سے دیکھ رہے ہوتے نا، ہمیں اب کیا پتا. خالد صاحب ایز پاسبل جو ہے پریکٹیشنر بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. خالد صاحب بٹ ساتھ ساتھ جو یہ آپ نے خود ہی کیونکہ یہ بات کی کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں، اگلے دن آپ کی کوئی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بارے میں جس قسم کی وہ خبریں نکلی، ٹاک شوز میں ڈسکس ہوئی کہ شہباز شریف صاحب پہ بڑی تنقید. نہیں بٹ ایک بات ہے، اب آپ مانے نہ مانے کہ جب سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، نواز شریف صاحب کی جیل بھی، صحت خراب ہوئی، پھر یہ سارا دھرنا وغیرہ، ویسے بیچارے شہباز شریف صاحب نو تو ولن بنا دیتا ہے میڈیا، اور آپ کی پارٹی کی لگتا ہے کہ وہ خبریں آپ کی جماعت سے آ رہی ہیں. نہیں بالکل 100% ہے نا، ان کو بالکل ولن بنا دیا. میں ایگری. دیکھیں ایک پہلے میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں میں نہیں تھا، میں ملک سے باہر تھا. اس کی رویداد جو ہے سما پہ چلی، اس کی رویداد جو ہے جیو پہ چلی، اور ساری مطلب کہ پارٹی ہیرو اور شہباز شریف. پہلی کے متعلق میں بات نہیں کروں گا، وہاں پہ تھا نہیں میں، اس لیے میں آپ کو مصدقہ جو ہے وہ میری شہادت نہیں ہوگی. دوسری میں جتنی باتیں اس پروگرام میں بتائی گئی ہیں، سوائے ایک بات کہ جو میاں صاحب نے جو ایک ساتھی ہمارے کو کہا کہ بھئی آپ نے استعفوں کی کیوں بات کی ہے، پارٹی نے تو اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو اگر فیصلہ ہوگا تو لیٹ اٹ بی فرام دا پارٹیز ہائی کمانڈ جو ہے اس کو فیصلے کرے. اس طرح ایک کوئی اور بندہ جو ہے وداؤٹ دا پارٹیز اپروول نہ کرے. اتنی بات ہوئی. یہ اس بات کے علاوہ 95% جو باتیں اس کی گئیں، بالکل میں آپ کو انوتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں وہ انوتھ کہہ رہا ہوں. میں آئی ایم ریڈی ٹو گو ٹو دا ایکسٹریم آف ایون کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ساری باتیں غلط ہیں. تو یہ جو بات آئی کہ جی انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ کیوں نہیں ہم جلسے میں اور دھرنے میں حصہ لے رہے، اور یہ ہو گیا، اور طلال چودھری صاحب کو ڈانٹا کہ آپ کیوں گئے. طلال چودھری صاحب وہاں تھے ہی نہیں. اچھا، یہ ساری باتیں نہیں ہو. طلال چودھری صاحب تھے ہی نہیں. طلال چودھری صاحب واز ناٹ ان دیٹ میٹنگ. تو اچھا خالد صاحب، وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے، تو میں بریک سے واپس آ کے پھر آپ سے پوچھوں گی کہ جماعت کا کیا سٹینڈ ہے کہ یہ استعفے دینے والی بات پہ. ناظرین، ویل آسک خواجہ آصف the question but after a short break. Stay with us. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں خواجہ آصف سے. جی خالد صاحب، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر کوئی اس وقت فیصلہ نہیں ہوا کہ استعفے دے دینے ہیں ٹو پش دس گورنمنٹ ٹورڈز اٹس اینڈ؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، قطعی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ریبر کمیٹی میں بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوئی؟ ریبر کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. قطعی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اے پی سی میں ریبر کمیٹی نے اے پی سی میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اٹ از این آپشن وچ از دیئر،
لیکن اس کو ایکسرسائز کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپشن ہے. جہاں تک آپ نے جو پہلے بات کی کہ میں دیکھیں میاں شہباز شریف اس پارٹی کے صدر ہیں, میاں نواز شریف نے ان کو بنایا ہوا. میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہی انجوائز 100% کانفیڈنس آف نواز شریف. آپ میڈیا جو مرضی کے یا سیاسی ورکر جو کچھ کہیں, میں اٹ از ناٹ مٹیریل, اٹ از ارریلیونٹ. 100% جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کمیٹڈ اور لائل بھائی ہے وہ ہماری فولکلور میں تو مل سکتے ہیں, آج کی ریئلٹی میں نہیں مل سکتے. خالد صاحب دیکھیں اقتدار کے لیے اور دولت کے لیے صحیح ہے, لوگ, تاریخ ہے, یہ ہیومن ہسٹری ہے. جی جی بالکل, کہ لوگوں نے, باپ نے بیٹوں کو مروایا, بیٹوں نے باپ کو مروایا, بھائیوں نے بھائیوں کو مروایا. ہماری سب سے بڑا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا طالبان جو تھا بر صغیر میں اورنگزیب عالمگیر تھا, تو وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. تو یہ سارے جو ہیں اس ماحول میں, اس بیک گراؤنڈ میں, اقتدار کے لالچ میں, یہ ساری چیزوں میں بھائی کے ساتھ وفا اور اس دونوں بھائیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ I think it's phenomenal. بٹ آپ نے یہ تو آپ مانیں گے کہ دھرنے سے حکومت پہ جو پریشر بلڈ ہوا ہے شاید اسی کو لنک کریں جو نواز شریف صاحب کو جیسے ہسپتال گئے اور پھر اب ECL سے نام ہٹا, کہ وہ پریشر جو بلڈ ہوا حکومت کے اوپر دھرنے کی وجہ سے, اس کا امیجیٹ فائدہ جو ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ امیجیٹلی ان کا جو رویہ تھا نواز شریف صاحب کی طرف وہ نرم ہوا. No, I think it is the seriousness of his ailment which has compelled, it's the seriousness of his ailment which has compelled the government or other people who are involved in this. میں courts بھی ہیں, judiciary بھی ہے, وکلاء بھی ہیں, نیب بھی ہے, دوسرے جو ادارے جو ٹرائلز وغیرہ میں انوالو. لیکن ایک اور میں یہاں پہ بات میں کروں گا کہ یہ میاں اس سارے دھرنے میں سب سے بڑا فائدہ تاجروں کا ہوا ہے. آپ مسلم نور والے, آپ کامرس کی طرف ہی آپ دیکھتے رہیں گے. اپنا لطف رہے گا. ان کو جو فائدہ ہوا ہے تاجروں کو, جو ان کی نیگوشیشنز کامیاب ہوئی ہیں, وہ اس دھرنے کی. ان کا خیال تھا, گورنمنٹ کا خیال تھا یہ بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا, ان کو 3 مہینے کا ریپریو. خالد صاحب بٹ اب یہ مولانا صاحب گھر کیسے جائیں گے؟ دس کانٹ گو آن. I mean it has to end. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ اب آپ نے بھی بھگتا ہوا ہے. ہر دفعے کوئی آ کے بیٹھ جائے گا اسلام آباد میں اور کہے گا حکومت گھر چلی جائے. دیکھیں میری بات, میں ایک تھیوریٹیکل بات کرنے لگا ہوں کہ جب آپ جو ہے جو جائز راستے ہوتے ہیں جب ان کو بند کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے راستے نکلتے ہیں. ہم نے اس وقت تھرو آؤٹ اسمبلی ان سیشن رکھی, انہوں نے استعفے دیے ہوئے تھے, ہم ان کو واپس بلاتے رہے, انہوں نے استعفے دے دیے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ استعفے منظور نہ کرنا. بلکہ یہاں تک اس کو کہا, جب استعفے دینے جا رہے تھے ٹیلی فون کر کے ایاز صادق کو کہا کہ تم لاہور جا, اسی تیرے دفتر آ کے استعفے دے. کس فون کیتا سی یہ تو دسو. پرانی بات ہوگی, بتا دینا. میں نے اسمبلی میں کہا ہوا ہے, میں نے اسمبلی میں رائشہ محمود قریشی نے فون کیا تھا کہ آپ چلے جائیں تاکہ ہم استعفے جمع کرا لیں تاکہ آپ کو فوری منظور نہ کرنے پڑے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ it's unfortunate, it's extremely unfortunate. we're running out of time. بتائیں کہ یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس طرح تو نہیں ہے. This is an impasse which has we have to find a solution for it. جس کے جو میرا اپنا خیال ہے کہ solution جو ہے ٹرانزیکشنل نہیں ہونا چاہیے. It should be a permanent solution. What is that permanent? Permanent solution یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا, میں نے آج اسمبلی میں کہا ہے کہ یہ ملک جو ہے, اس کا ملک جو ہے موجودہ اپنی شیپ میں, موجودہ فارم میں ڈیموکریسی کے بغیر جو ہے نہیں چل سکتا. خالد صاحب ڈیموکریسی تھی تو نواز شریف صاحب آج ڈیل کیے بغیر جا رہے ہیں. جب ڈیموکریسی نہیں تھی نا تو کاغذ سائن کرنا پڑا تھا ان کو ملک سے جانے کے لیے. You have to admit کہ بڑا فرق ہے. ٹو ڈیٹ جب 2000 میں وہ گئے دسمبر کے اندر, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کاغذ سائن کرنا پڑا,
لیکن آج جو ہے ان کی جو نازک صحت کا معاملہ جو ہے وہ کمپیل کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے, یہ مگر کمپیل فرق کر ہے. رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے بھی وہ سیاستدان بیٹھے ہو نا سر, تو بڑا فرق ہوتا ہے, امپروومنٹ ہوتی ہے. چلیں خاصا, مائی کالیگ از یلنگ ایٹ می, we'll agree to disagree on this. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا خواجہ صاحب. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.